بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی دولت کے مل جانے کے بعد دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ، توکل، اللہ کی طاقت پر بھروسہ کہ اللہ رب العزت جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کا یقین ہو، اور دوسری چیز ہے ہمیں جو ایمان ملا ہے اس پر استقامت، یعنی جم جانا، حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ دو چیزیں ایمان کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت پر بھروسہ اور ایمان پر استقامت، جمے رہنا۔ چنانچہ جب انسان اللہ رب العزت کو بھول کر ظاہری اسباب کی طرف نظر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی پکڑ دھکڑ کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایمان والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن بھروسہ اللہ پر پورا تھا کہ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو تقریباً 313 صحابہ کرام نے 1000 کے مشرکین کے لشکر کو اس وقت شکست دی، ہرا دیا۔ اور یہی صحابہ کرام ہیں غزوہ حنین کے موقع پر، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھی۔ بہت زیادہ تعداد کو دیکھ کر کچھ صحابہ کرام کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے کہ آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اور صحابہ کرام کا یہ بولنا تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو اپنے اوپر گمن تھا، تکبر تھا، نہیں، ظاہری اسباب کو لے کر کہ ہمارا لشکر بہت بڑا ہے اور سامنے بہت معمولی لشکر ہے، ہمارے مقابلے میں چھوٹا لشکر ہے۔ تو یہ جو الفاظ نکلے چند صحابہ کرام کی زبان سے، کچھ صحابہ کرام کی زبانوں سے، اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئے۔ اور غزوہ حنین میں واقعہ یوں پیش آیا کہ شروعات میں دشمنوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ صحابہ کرام اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ میدان میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا موجود تھے، اور 1-2 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، سب بھاگ گئے تھے، ایسی تیروں کی بوچھار کی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس بلایا، ہمت دلائی، پھر مقابلہ ہوا، پھر مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ لیکن شروعات میں جو بھاگنا ہوا، افراتفری کا ماحول ہوا، اس کا سبب یہ الفاظ کہ آج ہمیں کوئی ہرا سکتا نہیں۔ اور جس کام کے اندر انانیت، میں پنا، میں کروں گا، میں نے کیا، میں کر سکتا ہوں، یہ چیزیں آ گئی، وہ کام بگڑ جائے گا۔ جب بھی کوئی معمولی بھی چیز ہو، بولے تو یوں بولے کہ اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ کی توفیق سے میں نے کیا، ورنہ صرف میں اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ یہ واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، سب تھکے ہوئے تھے، نیند کا غلبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، صبح چلیں گے۔ آرام میں مشغول ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سو رہے ہیں، آرام کرنے جا رہے ہیں،
تو یہ سوئے ہوں کی حفاظت کون کرے گا, دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں. اب فجر کی نماز کا وقت بھی قریب تھا. حضرت بلال کو یہ بھی ذمہ داری سونپی گئی کہ نماز کے وقت سب کو بیدار کر دے, جگا دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے, وہ بھی ساتھ میں تھے جہاد میں. تھوڑی دیر تو ادھر ادھر انہوں نے چکر کاٹے, پھر وہ بھی بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے وہ بھی سو گئے. ادھر سورج طلوع ہو گیا, سورج طلوع ہو گیا مطلب فجر کی نماز قضا ہو گئی, ادائیگی کا وقت نکل گیا. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کھلی اور دیکھا اور کہنے لگے بلال تو نے اٹھایا نہیں, فجر کی نماز کا وقت چلا گیا, نماز قضا ہو گئی. ابھی ایک سوال ضمناً یہ بھی آتا ہے کہ نبی کی نماز قضا ہو, اس میں ایک فائدہ ہمارا ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہ ہوئی ہوتی تو قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. پریکٹیکلی طور پر ہمیں بتایا گیا, نبی کے پاس بتلایا گیا کہ نماز قضا ہو تو کیسے پڑھنی ہے, کب پڑھنی ہے. تو نبی کی نماز بھی قضا ہوئی ہے ہماری تعلیم کے لیے, اور نبی سے نماز میں بھول بھی ہوئی ہے ہماری تعلیم کے لیے. چنانچہ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی, 4 رکعت والی نماز تھی, ظہر ہو, عصر ہو یا عشاء ہو. تو آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے, اب قصرت الصلاۃ تو ہم نسیتھا یا رسول اللہ, کہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ کیونکہ ممکن تھا وحی کا زمانہ تھا, اللہ کا حکم بدل بھی گیا ہو کہ 4 کے بجائے 2 رکعت کر دی گئی ہو. تو ایک صحابی نے پوچھا اب قصرت الصلاۃ, نماز میں کمی ہو گئی یا پھر آپ بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نسیتو, میں بھولا نہیں, ولیکن نسیتو, میں بھولا دیا گیا. نماز میں کمی نہیں ہوئی. پھر آپ نے بقیہ نماز پوری کروائی. اب یہ بھول نہ ہوتی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز میں امام صاحب بھول سے 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو ہمیں کیا کرنا ہے. پھر علماء نے اس کے مسئلے مسائل بیان کیے کہ اللہ کے نبی نے پھر اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھائی, سجدہ سہو کیا وغیرہ وغیرہ مسائل وہاں سے. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی نماز قضا ہوئی. اب یہ بات تو آئی گئی ہو گئی, لیکن علماء نے اس میں غور و فکر کیا کہ ایسی نوبت کیوں آئی, نماز قضا کیوں ہوئی. تو علماء نے یہ بات, یہ نقطہ بیان کیا کہ نماز قضا اس لیے ہوئی کیونکہ جس وقت حضور نے یہ پوچھا تھا کہ کون ہمیں جگائے گا, کون ہماری حفاظت کرے گا, اس وقت بلال حبشی کی زبان سے نکلا تھا میں, اور یہ میں اللہ کو پسند نہیں, میں اللہ کو پسند نہیں. حالانکہ یہاں کوئی تکبر کی بات تھی نہیں. علماء نے نقطہ بیان کیا, میں جو بولے تھے آنا, اس کی وجہ سے اللہ نے سبق سکھایا کہ آنا نہ کہو, انشاءاللہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے 2 چیزیں بنیادی ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ رب العزت کی طاقت پر بھروسہ, تعداد کم ہو یا زیادہ, ٹیکنالوجی میں ہم آگے ہو یا پیچھے, اسباب ہو یا نہ ہو, سامنے کون بہت بڑا سپر پاور ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے, اللہ کی طرف دیکھنا ہے. قرآن میں اس بات کو بیان کیا گیا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ بہت سی مرتبہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کو ہرا دیتی ہے, شکست دیتی ہے, اور اس کے نمونے ہمارے سامنے ہیں. اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا مالک بھی ہار جاتا ہے, فتح پرانے پکڑوں والوں کے سامنے بھی ہار جاتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ, حالات کیسے بھی ہو اور ماحول کیسا بھی کریٹ کیا جاتا ہو, بنایا جاتا ہو, لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ ایمان کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ ہر کچے پکے مکان میں کلمہ طیبہ داخل ہو کر رہے گا تو انشاءاللہ تعالی داخل ہو کر رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے, تو انشاءاللہ ہم ہی کامیاب ہوں گے. ایک بات تو یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ, اس کی طاقت پر بھروسہ. اور دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے جو دین اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے دیا ہے, اس پر جمے رہنا. تذبذب وہ درخت کی طرح کہ ہوا جدھر گھماوے ادھر گم جانا, یہ ایمان والے کی شان نہیں.
اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں، حالات موافق ہو یا مخالف ہو، ڈٹے رہیں ایمان پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے، وہ ایک مرتبہ رات کو تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے اللہ کی محبت میں رو رہے تھے۔ فرشتے آپ کے رونے پر رشک کر رہے تھے کہ اللہ کا لادلا اور چہیتا نبی کیسا رو رہا ہے سسکیاں لے لے کر۔ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے چیلنج دیا کہ تو جانتا ہے یہ ایوب تیری عبادت کیوں کرتا ہے؟ یہ تیری عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ تو نے اس کو گھر دیا ہے، نعمتیں دی ہے، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، کھیتی باڑی دی ہے، اس لیے یہ سب نعمتوں کی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہے۔ تو یہ نعمتیں چھین لے اس کے بعد یہ عبادت کرے تو میں مانوں۔ اس میں ایک پہلو آ گیا کہ حالات موافق تھے، ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو چیلنج دیا کہ چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے مکان کی چھت گری، بیوی بچے سب دب گئے، خود بھی بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری کے بارے میں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ بہت سارے مقررین اور واعظین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی بیماری لاحق ہوئی جسم میں کیڑے اور جیوڑے ہو گئے۔ یہ غلط بات ہے، بلکہ بعض نے بتاتے کہ جب کوئی کیڑا زمین پر گر جاتا تو ایوب علیہ السلام اٹھا کر رکھ دیتے اور کہتے کہ کھا تیرا رزق یہاں لکھا ہے۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ ایسی بیماری جس میں انسان کے جسم میں کیڑے پڑ جاوے، بدبو آنے لگے، تو پھر اس انسان کے قریب جائے گا کون؟ اور جب اس کے قریب نہیں جائے گا تو اس کی نبوت سے فائدہ اٹھائیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے جس سے لوگوں کو گن محسوس ہو، کراہت محسوس ہو۔ بیمار تھے، لیکن یہ حد سے بڑھ کر بات ہے کہ کیڑے ہو گئے تھے نہ اٹھا کر رکھتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ خیر، ساری نعمتیں ان کے پاس سے چھن گئی، اور ایک لمبے زمانے تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں برابر مشغول رہے۔ ذرا بھی فرق نہیں آیا، نہ تہجد چھوٹی، نہ نمازیں فوت ہوئی، نہ اللہ کا ذکر چھوٹا، برابر اللہ کو یاد کرتے رہے۔ ایک لمبے زمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور بیوی بچے بھی بہتر دیے، مال بھی پہلے سے زیادہ دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایوب، بیماری کا زمانہ اچھا لگا کہ پہلے والا زمانہ اچھا لگا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ الہ، بیماری والا زمانہ اچھا لگا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب میں بیمار تھا تو روزانہ صبح میں اور شام میں آپ میری طبیعت پوچھا کرتے تھے کہ ایوب کیسا حال ہے۔ جس وقت آپ میری طبیعت کے بارے میں پوچھتے تھے مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، اتنا مزہ آتا تھا کہ میں بیماری کا درد بھول جاتا تھا۔ اب جب سے میں تندرست ہوا، آپ میرا حال نہیں پوچھ رہے کہ ایوب کس حال میں ہے، طبیعت کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایوب علیہ السلام پہلے نعمتوں میں تھے تب بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور بعد میں نعمتیں چھین لی تب بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، ذرا برابر ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ حالات موافق ہو یا مخالف ہو، جیب بریلی ہو یا خالی ہو، ہر حال میں اللہ سے خوش رہیں۔ اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے اس پر جمے رہیں، کوئی کچھ بھی کہے اس پر جمے رہیں، پریشانیاں کتنی بھی آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے تین دنیایں بنائی، دنیا نہیں 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم میں خوشی ہی خوشی ہے، رنج و غم ہے ہی نہیں، وہ جنت ہے۔ ایک میں دکھ ہی دکھ ہے، راحت کا نام و نشان نہیں، وہ دوزخ ہے۔ اور ایک دنیا ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ دری دنیا کسے بے غم نباشد، گھر باشد بنی آدم نباشد۔ اس دنیا میں آپ کو کوئی بے غم نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ پریشانیاں، بیماریاں، اولاد کا ٹینشن، شادی کا ٹینشن، طلاق کا مسئلہ، کہیں نہ کہیں ہر ایک کو لگا ہے۔ وہ ایک بھی ایسا مل جائے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے تو سمجھو وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ تو ہر حال میں اللہ رب العزت نے جو ایمان دیا اس پر جمے رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اصل جو بات کہنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے آس پاس ماحول کیسا بھی ہو، لیکن ہم اس ماحول میں رنگ نہ جائیں۔ صبغت اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کا رنگ دیا ہے، اس سے مضبوط رنگ کوئی نہیں۔ دوسروں کا ماحول ہم ایکسیپٹ نہ کریں، قبول نہ کریں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یورپ کے ملکوں میں گئے تھے،
کیوں گئے تھے؟ فلسفہ اور نالج حاصل کرنے کے لیے. تقریباً 3 یا 5 سال وہاں رہے، وہاں تعلیم حاصل کی، اور دوسرے بہت سارے دنیا کے ملکوں کے آپ نے سفر کیے، سب جگہ کی تہذیب دیکھی، سب جگہ کی فیشن دیکھی، سب جگہ کا رہن سہن دیکھا. جب یورپ سے واپس آ رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک شعر کہا، کھیرا نہ کر سکا مجھے، کھیرا نہ کر سکا، کھیرا یعنی متاثر نہیں کر سکا مجھے، کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یہ فرنگیوں کی تہذیب، ان کی چمک دمک، ان کی فیشن کا ذرہ برابر میرے اوپر کوئی اثر ہوا نہیں. سرما ہے میری آنکھ کا کھا کے مدینہ و نجف، کہ میں نے تو بچپن سے اپنی آنکھوں میں مدینہ کا سرما لگایا، مدینہ کی مٹی کا سرما لگایا. یعنی مدنی جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ والے جو آقا ہیں، ان کی تعلیم کا سرما میں نے بچپن سے لگایا ہے آنکھوں میں. اب وہ سرما لگ جانے کے بعد دنیا کی چمک دمک، یہ فرنگیوں کی تہذیب، یہ ان کی شان و شوکت میرے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا. اس کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا کھا کے مدینہ و نجف. ہمیں اس کی ضرورت ہے. کیسی بھی فیشن آ جائے، یہ ہمارے نوجوان برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ کبھی دیکھے ہوں گے. برتھ ڈے کہاں سے آیا؟ بھائی ہم نے ٹی وی میں دیکھا. ہمارا ایمان کتنا کمزور کہ آس پاس سے بھی اگر کوئی فیشن گزرتی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. فیشن کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم وہاں بھاگ کے چلے جاتے. برتھ ڈے شروعات میں 2-4 دوست مل کر یہ کام کرتے تھے، پھر اب تو گھر والے بھی شریک ہو رہے ہیں، پھر اب تو اسپیشل ہوٹل میں روم بک کرایا جاتا ہے. اب تیری جیب میں 2-5 ہزار روپے بچے ہیں تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیری نوکری کے لیے تیری ماں نے کتنی منتیں مانی تھی، تیرے باپ نے کتنی دعائیں کی تھی، تیرے ماں باپ نے کتنے تعویذ کروائے تھے، کتنوں کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ میرے بچے کو نوکری پر لے لو. اب نوکری مل گئی تو 5-10 ہزار 15-20 ہزار روپے برتھ ڈے میں خرچ کرتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اور جتنے لوگ ساتھ میں شریک ہو رہے ہیں سب کو سرخا گناہ ہوگا. اور جو لوگ شریک نہیں ہو پا رہے، پھر فیس بک پر یا دوسری کسی سائٹ پر آپ وہ ویڈیو یا فوٹو دیکھا اور آپ نے یوں لائک بھی کیا تو آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کا ہوا، کیونکہ آپ اس کے عمل میں شریک ہیں، بھاگیدار ہیں. اب ہم کہاں تک جا رہے ہیں؟ اینیورسری، میرج اینیورسری، شادی کا 1 سال ہوا، اب دھوم دھام ہے، سجانا ہے، فضول خرچی ہے. اینیورسری آئے کہاں سے؟ وہ آئی یورپ سے. علماء یوں فرماتے ہیں کہ اینیورسری کی ضرورت ان کو کیوں پڑی کہ وہاں کوئی نکاح 6-8 مہینے سے زیادہ ٹکتا نہیں. جس کا ٹک جائے وہ خوشی میں اینیورسری مناتا ہے کہ چلو اپنا تو 1 سال ٹک گیا. اور ہم بغیر سوچے سمجھے جو جیسا ہاتھ میں لیمبو پکڑاوے چل دیتے ہیں اینیورسری. اور بے غیرتی اور بے شرمی کی بات کہ پھر اپنی وائف، اپنی فیملی، اپنی بھائی بہنوں کی فوٹو ہم فیس بک پر ڈالتے ہیں، اور ان سے زیادہ بے شرم دیکھنے والے اور لائک کرنے والے، کانگریچولیشن کہنے والے. تو ہمیں تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہا گیا کہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم کو نکالا گیا، پیدا کیا گیا، دنیا میں بھیجا گیا. کل حضور کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ تم سیدھا راستہ بتاتے تھے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، ہم نے روم بک کروا دیا تھا، ہم نے کانگریچولیشن اس کو کہا تھا، ہیپی اینیورسری ہم نے کہا تھا، ہیپی برتھ ڈے ہم نے کہا تھا. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں. جب تک اس دنیا میں 60 70 یا 80 سال جو بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے زندہ ہے، وہاں تک یہ قید کی زنجیر ہمارے گلے میں ہے. اس کے بعد جنت میں روز منائیے اینیورسری، روز منائیے برتھ ڈے. 1 سال زندگی کا کم ہو گیا اور آدمی اس پر خوشیاں مناوے تو کتنی بڑی بیوقوفی کے بعد. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اور نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. 1 سال کم ہو گیا زندگی کا، موت کے 1 سال قریب ہو گئے، اب کائیں کی خوشی. اس لیے میرے بھائیوں یہ برائیاں دھیرے دھیرے جڑ پکڑ رہی ہیں، آتی بہت جلدی ہے، پھر جاتے جاتے ناک میں دم کر دیتی ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے اولاد کو روکیں.
نوجوانوں کو چاہیے اس دولت کا اور تمہاری تندرستی کا اور جو کچھ کمایا اس کا سب کا حساب دینا ہے۔ مال کے بارے میں تو دو سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حلال کا حساب ہوگا، حلال کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کا حساب ہوگا، نہیں، حلال کا حساب ہوگا، حرام کا تو عذاب ہی عذاب ہوگا، وہاں تو حساب کی بات ہی نہیں آتی۔ اور پھر کیوں ہم حرام راستے میں اس کو خرچ کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی بات کا خلاصہ، ایمان مل گیا اللہ کے فضل سے۔ دو چیزیں ہمارے لیے ضروری، اللہ کی طاقت پر بھروسہ کریں، اور جنہوں نے بھروسہ کیا ان کے نتیجے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے بھروسہ کیا کامیاب ہوئے، اور اللہ آگے اور کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس پر جمے رہو، اپنی خواہشات کو دباؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے۔ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ سرنڈر کر دینے کو اسلام کہتے ہیں، اسلام کے احکام کے سامنے سر جھکا دینے کو اسلام کہتے ہیں۔ پھر اس میں ہم ایسی رسم و رواج کی پابندی بڑے دھام دھوم سے کریں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔